واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کر لے جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اور تم میں سے جو 2 مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، اور نہ ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ نساء کے شروع سے جو بیان چل رہا ہے وہ خاندانی نظام سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں زمانے جاہلیت میں جو کوتاہیاں اور بدعنوانیاں رواج پا چکی تھیں ان کی اصلاح مقصود تھی، اور اس کے بارے میں صحیح طرز عمل کی ہدایت کرنا مقصود تھا۔ تو اب تک کی آیات میں جو بنیادی مقصد تھا وہ یتیموں کے بارے میں جو غلط طرز عمل زمانے جاہلیت میں پایا جاتا تھا اور یتیموں کے حقوق کی جو خلاف ورزی کی جاتی تھی اس کے بارے میں بیان تفصیل کے ساتھ پیچھے کیا گیا۔ اسی طرح میراث کی تقسیم کے بارے میں جو ظلم اور ناانصافیاں کی جاتی تھیں ان کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر کے صحیح راستہ اور صحیح احکام بیان فرمائے۔ اب یہاں سے کچھ تقریباً 2 رکوع کی مقدار تک اللہ تبارک و تعالی نے معاشرے میں پھیلی ہوئی بے حیائی کے سے متعلق کچھ احکام دیے ہیں، اور بے حیائی کے اسباب کو بھی ختم کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ بے حیائی کے جرائم کے ارتکاب پر کیا سزائیں دینی چاہیے ان کا بھی بیان ہوا ہے۔ لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے۔ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت آپ نے بنیادی طور پر جن باتوں کی طرف توجہ دی ان میں خاندانی نظام کی اصلاح کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا، لیکن اس میں کچھ احکام عبوری انداز کے دیے گئے، یعنی فوری طور سے کوئی حکم نافذ کرنے کے بجائے کچھ تدریج کا پہلو اختیار کیا گیا۔
چنانچہ بعض احکام اس میں، اور خاص طور سے پہلی آیت میں جو حکم بیان کیا گیا ہے اس میں یہی صورت اختیار کی گئی ہے کہ عبوری اور ایسا حکم دیا گیا ہے جس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کسی اور حکم کا انتظار کرنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو خواتین اگر کسی بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، یہ بتایا ہے کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، یعنی کوئی بھی عورت ہو جو تمہارے معاشرے میں رہتی ہو، اگر ان میں سے کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے۔ فاحشہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بے حیائی، اور بے حیائی کی جو بدترین صورت ہوتی ہے زناکاری، اس کے لیے یہ لفظ بکثرت استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر وہی مراد ہے کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے، اور بدکاری کا ارتکاب کرنے کے نتیجے میں وہ ایک بہت بڑے گناہ کی مرتکب ہوئی ہو، تو اس پر کیا کرو کہ فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو۔ یعنی اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب نظر آ رہا ہے تو محض اتنا کافی نہیں ہے کہ آدمی خاموشی سے دعویٰ کر دے کہ فلاں نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، بلکہ 4 گواہ بنانے ضروری ہیں، تاکہ اگر سودا دلوانی ہے تو 4 گواہ بنانے ضروری ہوں گے۔ فَإِن شَهِدُوا، چنانچہ اگر وہ گواہ 4 گواہ گواہی دے دیں کہ فلاں عورت نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو، یعنی گھروں میں قید کر دو، ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ کر دو ان کو، کہ اس سے باہر وہ گھر سے باہر نہیں جا سکیں گی، اور یہ اپنے گھروں میں رہیں گی، محبوس رہیں گی، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ یا تو موت اٹھا کر ان کو لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے، یا اللہ اور کوئی راستہ پیدا کر دے۔ اس میں اشارہ فرما دیا گیا کہ یہ حکم عبوری ہے، جب تک کوئی باقاعدہ حکم نہیں آتا اس وقت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کو گھروں میں روک کر رکھو، لیکن جب کوئی اللہ تعالی کی طرف سے باقاعدہ حد کا حکم آ جائے گا تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ چنانچہ یہ حکم عبوری رکھا گیا تھا، اور بعد میں پھر سورہ نور کے اندر زنا کی سزا کی تفصیل بیان ہو گئی، اور پھر نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں صراحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ اللہ نے جو دوسرا راستہ پیدا کیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کی تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی کہ اگر عورت یا مرد کنوارے ہیں تو ان کو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اگر 4 گواہیوں سے ان کی بدکاری ثابت ہو جائے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے اندر احسان کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اس صورت میں ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی سنسار کیا جائے گا۔ لیکن یہ حکم بعد میں آیا، شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر اتنا ہی حکم دیا تھا کہ اگر کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے، تو کوئی عورت بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس کو اپنے گھروں میں قید کر دو، یعنی قید سے وہ گھر سے باہر کہیں جا نہ سکے۔ یہ گھر سے باہر نہ جانے میں ایک پہلو تو اس کی سزا کا تھا کہ اس نے جو جرم کیا اس کی سزا کے طور پر اس کو گھر میں قید کیا جائے، اور دوسرا پہلو یہ تھا کہ جب اس عورت کے اندر ایک بری خصلت پیدا ہو گئی ہے تو یہ باہر نکل کر معاشرے میں کوئی فساد نہ پھیلائے اور دوسری عورتوں کو بھی اس بیماری میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن یہ حکم عارضی تھا، اور بالآخر پھر وہی حکم سورہ نور میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بیان فرما دیا کہ اب اللہ نے یہ راستہ پیدا کر دیا ہے کہ غیر شادی شدہ کو کوڑے 100 لگا کر چھوڑ دیا جائے گا، اور شادی شدہ محسن کو رجم کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے
کہ شروع میں یہ عبوری حکم دینے کی، شروع ہی میں ایک دم سے 100 کوڑے کا حکم یا رجم کا حکم کیوں نازل نہیں کر دیا گیا، بلکہ یہ تدریج کا پہلو کیوں اختیار کیا گیا؟ بظاہر اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ عرب کا وہ معاشرہ جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست جو آپ نے قائم فرمائی، اس میں لوگ ابھی اتنی سخت سزاؤں کے شاید متحمل نہ ہوتے۔ اس واسطے اس سخت سزاؤں سے پہلے ایک عبوری مرحلہ ایسا رکھ دیا گیا کہ سزا تو مل جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بہت برا کام ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کی شدید ترین سزا کا، اس کو تھوڑے عرصے مؤخر کیا جائے، شاید یہ حکمت ہوگی۔ کیونکہ عرب معاشرہ ایسا تھا کہ جس میں چند برائیاں بالکل برسر عام ہوتی تھیں اور ان کو بعض اوقات مایہ فخر بھی سمجھا جاتا تھا۔ مثلا لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، یہ تو ان کا روزمرہ کا معمول تھا ہی اور اس پر فخر بھی کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بدکاری کا گناہ بھی ایسا تھا کہ اس کے اوپر بھی بعض اوقات فخر کرتے۔ شاعر لوگ اپنے قصیدوں میں فخریہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا۔ تو اس وجہ سے اس کی چونکہ برائی بہت پھیلی ہوئی تھی اور برائی کا چلن بہت زیادہ تھا اور اس کی کراہت اتنی زیادہ دلوں میں نہیں تھی، اس واسطے اگر فوراً حکم آ جاتا کہ سنسار کر دیا جائے یا 100 کوڑے لگائے جائیں تو شاید اس کو قبول کرنے اور اس کو ہضم کرنے میں دشواری ہوتی۔ تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے قدم پر یہ حکم دیا کہ ان کو گھروں میں قید کر لو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے۔ اسی طرح مرد نے اگر کوئی زنا کا ارتکاب کیا ہو تو اس کی اگلی آیت میں واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اس میں بیان ہوا ہے وہ مرد جنہوں نے اس بے حیائی کا ارتکاب کیا ہو تم میں سے، تو ان کو اذیت دو۔ اس وقت صرف اتنی بات کہہ دی گئی کہ اذیت دو، تکلیف پہنچاؤ۔ تکلیف پہنچانے کی کیفیت اس جگہ اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمائی، یہ بھی اسی تدریج کا حصہ تھا اور اس تدریج کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ جب مرد و عورت مل کر کوئی گناہ کر لیں، زنا کر لیں، تو پھر ان کو اذیت دو۔ عورتوں کے بارے میں تو پہلے کہا گیا تھا کہ ان کو گھروں میں قید کر دو، مردوں کو گھروں میں قید کرنا تو مشکل ہے، لہذا ان کو اذیت دینے کا حکم دیا گیا کہ اذیت دو۔ اذیت کیا دو؟ مار پٹائی بھی اس میں داخل ہے اور قید کرنا بھی داخل ہے۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ حاکم اپنے ثوابدید کے مطابق کوئی سزا دے۔ اور اس آیت کی ایک تفسیر بعض مفسرین نے اس طرح بھی کی ہے کہ یہاں پر مراد واللذان یأتیانہا سے میں مراد در حقیقت دو مردوں کا آپس میں بدکاری کرنا ہے، یعنی آپس میں خلاف فطرت ایک دوسرے کے ساتھ ہم جنسی کا عمل کرنا، اس کا ذکر ہے۔ یعنی اگر دو مرد آپس میں ارتکاب کریں معاذ اللہ اس بد مذاقی کا اور بد فطرتی کا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے شہوت کی لذت اٹھائیں، تو ان کا ذکر ہے کہ اگر وہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں فآذوہما، تو ان کو تکلیف پہنچاؤ۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ تکلیف پہنچانے کا ذکر تو فرما دیا گیا، لیکن تکلیف کس طرح پہنچاؤ، اذیت کس طرح پہنچاؤ، اس کا طریقہ کیا ہو، یہ بیان نہیں فرمایا۔ اور اس کا حاصل یہ ہے کہ حاکم کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے وہ تکلیف پہنچانے کا جو طریقہ مناسب سمجھے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اور بعض فقہاء کرام نے مختلف سزائیں بھی مقرر کی ہے کہ اسے کہیں اوپر سے نیچے گرا دیا جائے یا کسی بدبودار کمرے میں اس کو محبوس کر دیا جائے وغیرہ، لیکن حاصل ان کا یہی ہے کہ کوئی سزا قرآن و سنت کے لحاظ سے مقرر نہیں ہے، بلکہ ایک تعزیر ہے اور حاکم اپنی ثوابدید کے مطابق
جو تکلیف پہنچانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر یہ سزا مل گئی ان کو، عورتوں کو بھی مل گئی مردوں کو بھی مل گئی، اس کے بعد اگر یہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو پھر ان سے درگزر کرو۔ یعنی معنی یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ سزا ان کو دے دی گئی اور سزا بھی اچھی خاصی سخت دے دی گئی کہ عورت کو گھر میں قید کر دیا گیا، مرد کو تکلیف پہنچائی گئی، اب بعد میں انہوں نے توبہ کر لی کہ آئندہ ہمیں ایسا گناہ کرنا نہیں ہے، اور اپنی اصلاح بھی کر لی، تو پھر اب ان کو برا بھلا نہ کہا کرو کہ بھئی تم تو وہ تھے جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، تم نے تو وہ تھے جنہوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، اس کو یاد دلا کر اس کو برا بھلا کرنا، برا بھلا کہنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ جب ایک مرتبہ سزا ہو گئی اور سزا سے بڑھ کر انہوں نے خود توبہ کر لی اور اصلاح کر لی، تو پھر اب ان کو چھیڑنا اور ان کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ چونکہ توبہ کا ذکر آ گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر توبہ کی کچھ شرائط بھی بیان فرما دی۔ کون سی توبہ ایسی ہوتی ہے جو قبول کرنے کے لائق ہے؟ فرمایا کہ توبہ ان لوگوں سے کی ہوتی ہے کہ جو نادانی میں کوئی کام کر گزرے، نادانی میں کوئی کام کر گزرے، اب اس کے بعد پھر ان کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور پھر گناہ کرنے کے بعد جلد ہی وہ توبہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو ایسے لوگوں کا تو توبہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے، للذین یعملون السوء بجہالہ، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی۔ پھر آگے اس کا منفی پہلو بیان فرمایا، کون سی توبہ ہے جو قبول نہیں ہوتی؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ توبہ وہ قبول نہیں ہوتی کہ ساری زندگی آدمی گناہ کرتا رہا، بے حیائی کا ارتکاب کرتا رہا، معصیتوں میں مبتلا رہا، نافرمانی کرتا رہا، اور اس خیال میں رہا کہ آخر میں جا کے توبہ کر لوں گا۔ اب جب موت اس کے سامنے آ گئی، نزع کی حالت طاری ہو گئی، جان نکلنے لگی، اس وقت کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کا دروازہ یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کھلا رکھا ہے، لیکن جب انسان کے اوپر نزع کی کیفیت طاری ہو جائے، سکرات موت میں انسان مبتلا ہو جائے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو کچھ عمل کا وقت تھا وہ گزر گیا، اب تو بدلے کا وقت آ رہا ہے، جزا کا وقت آ رہا ہے، اس واسطے اس وقت میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور توبہ نہیں ہوتی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں کی کہ جو برائی کا کام کرتے رہتے ہیں، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ بیٹھتی ہے یا چلی آتی ہے، موت کا وقت آ کھڑا ہوتا ہے، تو قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے کہ انی تبت الآن، اب میں نے توبہ کر لی۔ تو ایسے لوگوں کی توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ یہ کوئی ندامت کی بات نہیں، یہ تو کھیل ہے کہ بھائی جب ساری زندگی توبہ کے بھروسے گناہ کرتے رہے، اور آخر میں جب موت سامنے آ کھڑی ہوئی، فرشتے نظر آنے لگے، نزع کی حالت طاری ہو گئی، اس وقت آدمی کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ جھوٹی توبہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور اسی طرح ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی
جن کا انتقال کفر کی حالت میں ہو ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ توبہ ہوئی نہیں، مر گئے وہ اس حالت میں کہ کفر کی حالت میں تھے۔ تو اب وہ اگر فرض کرو مرنے کے بعد توبہ کریں قبر میں جانے کے بعد، تو وہ توبہ کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ دارالعمل کے اندر یہ توبہ نہیں ہوئی اور عمل کا سلسلہ ختم ہو چکا، اب یوم الجزا شروع ہو گیا ہے۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور جن کا ذکر ابھی کیا گیا کہ یا تو کفر کی حالت میں مر گئے یا ساری زندگی گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق زندگی میں نہیں ہوئی بلکہ نزا کے وقت میں توبہ کرنے والے ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔